السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، شب برات 15ویں شعبان، جس کو ہم جاگرن کی رات کہتے ہیں، صبح رات کہتے ہیں، اس رات کے کیا فضائل ہیں اور یہ رات شرعی کیا حیثیت ہے اس رات کی، یہ ہمیں جاننا بہت ضروری ہے۔ تو اس کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو قرآن کریم کی آیت، قرآن سے بھی اس کا ثبوت ہوتا ہے۔ فی انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کننا منذرین، سورہ دخان کی جو شروع کی آیتیں ہیں، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کو مبارک رات میں نازل کیا۔ یہ بہت سے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے یہی شب برات مراد ہے، 15ویں شعبان کی جو رات وہی مراد ہے۔ اسی طرح اس میں آگے وہی فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس میں ہر معاملہ اور ہر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر معاملے کی تفریق کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ہر معاملہ لکھتا ہے۔ اسی طرح بہت سے احادیث ہیں کہ بہت سے لوگ جانتے نہیں کہ اس میں کیا کیا احادیث ہیں۔ سب سے پہلی حدیث تو کنز العمال کی ایک حدیث ہے کہ اس میں مشکات شریف کی حدیث ہیں، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا آپ جانتی ہیں کہ اس رات میں کیا ہے، یہ رات کس چیز کی ہے؟ تو عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ ہی زیادہ جاننے والے ہیں، آپ بتلائیں اس رات میں کیا ہے؟ فرمایا یہ وہ رات ہے کہ اس سال جتنے انسان پیدا ہونے والے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس رات میں لکھ دیتے ہیں، اور اسی طرح اس رات میں جتنے لوگ مرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تاریخ بھی لکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح اس رات میں بنی آدم یعنی انسان کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور اسی رات میں لوگوں کی مقررہ روزی اترتی۔ معلوم ہوا کہ اس رات میں ہماری تقدیر لکھی جاتی ہے کہ کتنی روزی ملے گی، کہاں موت ہوگی، کون کہاں پیدا ہوگا۔ اس لیے اس رات میں ہمیں عبادت کرنی چاہیے، اللہ سے ہماری تقدیر اچھی ہو اس کے لیے دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تقدیر اچھی ہو۔ دوسری حدیث حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات آسمان نے دنیا کی طرف، یعنی جو 7واں آسمان ہے، یعنی پہلا آسمان یہاں جو دنیا سے قریب ہے، زمین سے قریب ہے، زمین سے جو پہلا آسمان ہے، اللہ تعالیٰ وہاں نازل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں اترتے ہیں، خود آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کون ہے جو مانگنے والا اس کی بخشش کرو۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی مغفرت کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر شخص کی مغفرت کر دیتے ہیں سوائے اس شخص کے جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا ہو اور جس کے دل میں کسی مسلمان کے خلاف کینہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر ہم اس رات میں مغفرت چاہتے ہیں، چونکہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والے ہیں، اگر ہم اس رات میں مغفرت چاہتے ہیں تو دل ہمارا صاف کر لے، کینہ سے صاف کر لے، شرک سے صاف کر لے۔ شرک دو طرح کے ہیں، شرک اکبر، شرک اصغر۔ شرک اصغر کیا ہے کہ بھئی کسی کو دکھلاوے کے لیے کرنا، اس لیے اخلاص کے ساتھ کام کرے کہ ہم جو بھی کام کریں اللہ کے لیے کریں۔ اگر اس طرح ہوگا ہم سچے پکے مسلمان بنیں گے اور اس عبادت کریں گے، دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کر دیں گے۔ اسی طرح ایک اور تیسری حدیث ہے اس کے متعلق کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس ابھی جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور فرمایا کہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات اللہ تبارک و تعالی قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، لیکن اس رات میں کچھ لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ کون سے لوگ اس حدیث میں ذکر کیے گئے ہیں کہ اس رات میں مشرک کی، کینہ رکھنے والوں کی، قطع رحمی کرنے والوں کی، ازار ٹخنوں سے نیچے رکھنے والوں کی، اور ماں باپ کے نافرمان اور شراب کے عادی کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں کرتے، یعنی یہ جو ذکر کیے گئے ہیں یہ لوگ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ اسی طرح ہم لوگ 15ویں شعبان کو روزہ رکھتے ہیں۔ فقہائے کرام یہ بات فرماتے ہیں، اس بات کو کہتے ہیں کہ اس رات کے اگلے دن یعنی کہ 15ویں شعبان کو، جیسے ہم اجرات ہیں، اجرات میں عبادت کریں گے، آئندہ اگر روزہ رکھیں گے تو اس دن کے روزے کو سنت موقدہ سمجھنا یا مستحب سمجھنا یہ صحیح نہیں ہے۔
اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصاً اس دن میں روزہ رکھنا ثابت نہیں ہے، یعنی آپ نے اسی دن میں روزہ رکھا یا کوئی فضیلت ہے، نہیں. ہاں، یکم شعبان سے لے کر 27 شعبان تک آپ نے روزے رکھے ہیں، اور زیادہ تر آپ نے اسی مہینے میں روزے رکھے ہیں. رمضان کے علاوہ جس مہینے آپ نے روزے رکھے ہو تو شعبان کا مہینہ ہے، اس لیے رمضان کی تیاری کے طور پر ہم روزہ رکھیں یا پھر ایسے ہی ثواب کے طور پر روزہ رکھیں تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس رات مستقل خصوصیت کے ساتھ کوئی فضیلت نہیں ہے، اس لیے ہم روزہ رکھیں، لیکن یہ فضیلت کے بھائی مستحب ہے اس طرح نہیں. شعبان کا روزہ ہے، روزہ رکھیں کہ رات میں ہم جگے ہیں، عبادت کی ہے تو صبح میں روزہ رکھیں. اسی طرح اس رات میں 15ویں شعبان کی رات میں بعض لوگ قبرستان جاتے ہیں اور اس کو ثواب سمجھتے ہیں. ہاں، قبرستان جانا ثواب ہے، مردوں کو پڑھ کے بخشنا، چونکہ مردے قبر میں ہیں اور ان کو ایک سبحان اللہ کہنے کے محتاج ہے. وہ لوگ نیکیوں کے محتاج ہے کہ کوئی ہمارے رشتہ دار ہم کو پڑھے تاکہ ہم کو کچھ ہماری جو کیا بولتے ہیں عذاب ہے اس میں تخفیف ہو جائے اور ہمارے اکرام میں اضافہ ہو. تو قبرستان تو پورے سال جانا چاہیے، جمعہ کے دن چلے گئے، کبھی کسی دن چلے گئے، لیکن اس رات خصوصیت کے ساتھ جانا بدعت ہے، یہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے. ہاں، اللہ کے نبی شب قدر میں، شب برات میں ایک ہی مرتبہ جنت البقیع قبرستان گئے ہیں، ورنہ کبھی آپ جنت البقیع اس کے علاوہ کسی رات میں نہیں گئے ہیں. لہذا پھر اس حدیث کو لے کر ہر مرتبہ ہر سال 15ویں شعبان کو ٹولیاں بنا کر قبرستان جانا یہ ایک بدعت ہے، نئی چیز ہے. اس لیے ہم ان خرافات سے بچتے ہوئے، اس لیے اسی طرح گھر میں نئے نئے کھانے پکائے جاتے ہیں، یہ بھی کوئی ثابت نہیں ہے. بس شب برات تو کیا ہے؟ برات کی رات ہے، پاکی کی رات ہے، چھٹکارے کی رات ہے، گناہوں سے چھٹکارا، اپنی مغفرت، اپنے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگے، گناہوں کی مغفرت مانگے، اس لیے رات ہے، گھومنے پھرنے کی رات نہیں ہے. اس لیے اس پوری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اس رات میں اللہ سے خوب دعائیں مانگے، نمازیں پڑھے. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اجتماعی عبادت کرتے ہیں مسجد میں. اجتماعی عبادت بھی کوئی ثابت نہیں ہے. اس رات میں عبادت اپنے گھروں میں کریں. حدیث میں کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی گھروں میں عبادت کرو. تو کچھ نماز مسجد میں پڑھ لی، پھر گھر میں آ جاؤ. ہاں، مسجد میں مل کے نماز پڑھنا، پھر باتیں کرنا، اس لیے مسجد میں جمع نہ ہو. جتنا بھی ہو سکے ہم گھروں میں، اپنے گھروں میں عبادت کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کہیں سنی باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.